قرآن کے اصول کے تحت مجھے قرآن کے اصول تفسیر بیان کرنا مطلوب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کا مطالعہ اور اس مطالعے کے ضمن میں چند اصولی، انہیں ہدایات کہیں، اشارات کہیں، وہ ہے جو میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ قرآن مجید کا اسلوب استدلال کیا ہے۔ قرآن کے ہر طالب علم کو یہ جاننا چاہیے کہ قرآن کا اسلوب استدلال، اگرچہ فلسفہ اس کا موضوع ہے، لیکن اس کا اسلوب استدلال منطقی نہیں ہے، اس لیے کہ جس فلسفے سے انسان واقف ہے اس کی بنیاد منطق ہے۔ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ پہلے استخراجی منطق تھی، کل کی کل ڈیڈکٹیو لاجک، اب جو ہے انڈکشن بھی ہے، انڈکٹیو لاجک بھی ہے، استقراء بھی ہے، لیکن قرآن حکیم سے اگر کچھ مناسبت ہے تو استقراء کو تو ہے، انڈکشن کو تو ہے۔ وہ جو جس سے کہ ہمارے فلاسفہ اور متکلمین جس سے اعتناء کرتے رہے ہیں، ڈیڈکٹیو لاجک، استخراجی منطق، قرآن مجید نے اس کو سرے سے اختیار نہیں کیا، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ بہت ہی ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ زیادتی بھی ہوئی، اگرچہ وہ ایک دور کا ایک تقاضا تھا، اس کو پورا کرنے کی ہمارے متکلمین نے کوشش کی، لیکن اس سے واقعہ یہ ہے کہ کوئی زیادہ فائدہ نہیں پہنچ پایا۔ ایمانی حقائق کو جب استخراجی منطق کے ذریعے سے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تو یقین کم اور شک زیادہ پیدا ہوا۔ اس ضمن میں کانٹ کی بات آخری ہے، علامہ اقبال نے بھی اپنے خطبات کا آغاز اسی کے حوالے سے کیا کہ اس نے ثابت کر دیا اور حتمی طور پر ثابت کر دیا کہ کسی منطقی دلیل سے خدا کا وجود ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ منطق میں آپ ایک دلیل لائیں گے اللہ کی ہستی کے لیے، اس بات کے لیے، دوسری دلیل منطق کی اسے کاٹ دے گی، منطق کو کاٹ دیتی ہے۔ لہذا قرآن کا اسلوب جو ہے، اگرچہ اس نے کہیں کہیں منطق کو بھی استعمال کیا ہے، لیکن وہ بھی منطقی اصطلاحات میں نہیں۔ قرآن مجید کا اسلوب استدلال ہے فطری۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس فطری استدلال کے لیے ایک اور لفظ بھی میں استعمال کر رہا ہوں، خطابی انداز، جس کو بعض فلاسفہ اور اہل منطق جو ہے استحقاراً یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، خطابی دلیل ہے۔ یہ خطابی دلیل در حقیقت کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک خطیب ہے، خطیب جب خطبہ دیتا ہے تو جہاں وہ عقلی دلائل دیتا ہے وہاں جذبات سے بھی اپیل کرتا ہے۔ یہ جو اس کے اندر اس کے پروفاؤنڈنس پیدا ہوتی ہے خطبے میں، ایک لیکچر ہے، اس لیکچر میں زیادہ تر جو ہے دار و مدار اور انحصار ہوتا ہے منطق پر، دلیل پر، جو عقل کو قائل کر سکے۔ لیکن خطیب اگر شعلہ بیان خطیب ہے، وہ انسان کے جذبات کو بھی اپیل کرتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے خطابی دلیل۔ خطبے سے خطابی دلیل، یہ لفظی جو مناسبت ہے وہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ یہ خطابی انداز اور خطابی استدلال قرآن حکیم نے استعمال کیا ہے، لیکن اس کی اصل بنیاد کیا ہے؟ کہ انسان کی جو فطرت ہے، جو بیسک نیچر ہے، اس میں کچھ حقائق موجود ہیں، ان حقائق کو ابھارنا مقصود ہے۔ انسان کو آمادہ کیا جائے کہ ذرا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ یہ عقل اور منطق جو ہے بڑا، اس کا دائرہ محدود ہے، تنگ ہے، اپنے اندر جھانکو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو انسان کے اندر صرف عقل ہی نہیں ہے، کچھ اور بھی ہے۔ غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، کوئی اور شے بھی ہے۔ اس شے کو اپیل کرنا تاکہ انسان فطرت کی بنیاد پر اپنے اندر جھانکے اور محسوس کرے کہ ہاں یہ ہے، چاہے دلیل اس کے لیے کوئی منطقی دلیل پیش نہ کی جا سکتی ہو۔ یہ ہے در حقیقت قرآن کا فطری طرز استدلال۔ جیسے کہ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے کوئی بات جو ہے وہ کہہ رہا ہے کچھ اور، لیکن اسے توجہ دلائی جائے، ذرا غور کرو، ذرا سوچو، اپنے اندر جھانکو۔ میں اس کی ایک مثال دے رہا ہوں، جیسے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 10 میں فرمایا گیا، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ کی ہستی میں کوئی شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟
اب یہاں کوئی منطقی دلیل تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ آمادہ کیا جا رہا ہے، جھانکو اپنے اندر، تمہیں اپنے اندر ثبوت ملے گا، تمہیں اپنے اندر شہادت ملے گی۔ اسی طریقے سے جیسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی جاتی، اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ، کیا تم واقعی اس بات کی گواہی دے رہے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے؟ یعنی تم کہہ تو رہے ہو، سوچو تو صحیح کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تمہاری فطرت اسے تسلیم کرتی ہے؟ اپنے باطن میں جھانکو، کیا تمہارا دل اس کی گواہی دیتا ہے؟ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، حالانکہ ظاہر بات ہے وہ مدعی تھے، وہ اپنے ان معبودان باطل کے لیے کٹ مرنے کو تیار ہے، جانے دینے کو تیار ہے، لیکن یہ کہ یہ ایک ڈوگما ہے، عقیدہ ہے، متوارث ہے، چلا آ رہا ہے، ہمارے باپ دادا کی ریت ہے، روایت ہے، ہمارا قومی کریڈ ہے، نیشنل کریڈ ہے، یہ ساری اس کے حوالے سے لوگ ان چیزوں کو مانتے ہیں، تو ذرا انہیں آمادہ کیا جائے۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا واقعی تم اس کی گواہی دیتے ہو؟ اَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، اب یہ جو انداز ہے تو قرآن گویا کہ انسان کی فطرت کے اندر جو شے مضمر ہے اسی کو ابھار کر باہر لانا چاہتا ہے۔ اس انداز سے قرآن کا جو اسلوب استدلال ہے وہ منطقی نہیں، بلکہ اگر اسے کہا جائے خطابی تو قرآن مجید کا اصول استدلال یقیناً خطابی ہے، اس لیے کہ اس میں انسان کی فطرت، اس کے جذبات، اس کے اندر کے مضمر حقائق کو اپیل کیا جاتا ہے۔